گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا میرے نبی نے خریدا ہے۔ اسود نے دیکھ کے کہا عبداللہ کا بیٹا میں نے تیرے کلمہ نہیں پڑھا، تیری عدالت کے میں نے قصے سنے ہیں، تیری صداقت کے میں نے منظر سنے ہیں، مجھے پتا ہے تو بات سچی کرتا ہے، فیصلہ حق پہ کرتا ہے، مجھے بول کے بتا جب تیرا اور میرا سودا ہو رہا تھا یہ تیرا حبشی غلام تو تھا ہی نہیں، اس نے گواہی کیسے دے دی؟ رسول اپنا چہرہ بلال کی طرف کہا بلال یہ بات تو سچ ہے، جب میرا اس کے ساتھ سودا ہوا تو تھا ہی نہیں، تو نے کیسے گواہی دی؟ بلال نے دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پہ رکھے کہا تو نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا، تو نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا، تو نے کہا جنت ہے میں نے دیکھی، تیرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا، یہ بھی تو نے کہا ہے کہ گھوڑا خریدا ہے، پھر تو نے خریدا۔ یہ ہے معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں۔ دربار میں معصومہ سے گواہ مانگا گیا، سننا مقدمہ، فضائل سننا میری سائن کے، میری آقا زادی کی فضیلت سننا۔ انہوں نے گواہ مانگا، بی بی نے گواہیاں دیں۔ بی بی نے کہا میرا بڑا بیٹا حسن میرا گواہ، میرا چھوٹا بیٹا حسین میرا گواہ، میرا شوہر علی میرا گواہ، اور میرے باپ کی کنیز ام ایمن میری گواہ۔ یہ 4 گواہیاں ہیں جو بی بی نے اپنے مقدمے میں دی ہیں۔ حاکم نے تھوڑی دیر مشیروں سے مشورہ کیا، بنت رسول کھڑی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دربار سے فیصلہ آ گیا، فیصلہ یہ آیا کہ ہم آپ کے مقدمے کو خارج کر رہے ہیں اس بنا پہ کہ آپ کا نصاب شہادت پورا نہیں۔ بی بی نے کہا میرا نصاب شہادت کیوں نہیں پورا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے جو 4 گواہیاں دی ہیں ان میں پہلی گواہی ہے آپ کے شوہر علی کی، علی بحیثیت شوہر اس جگیر میں حصے دار ہے، لہٰذا یہ مالک ہے، اس کی گواہی نہیں۔ حسن حسین ہے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا بھی اس جگیر میں حصہ ہے، لہٰذا ان کی گواہی بھی نہیں۔ چوتھی بچ گئی ایک گواہ ام ایمن، اور تیرے بابا کی حدیث ہے کہ اگر مرد ایک ہو عورتیں 2 ہونی چاہیے، اس کے ساتھ دوسری عورت نہیں، لہٰذا نصاب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیرے مقدمے کو خارج کرتے ہیں۔ زندگی قربان کروں بی بی تیری عزت میں، بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہیاں نہیں بدلی۔ بحث سننا میری آقا زادی کے مقدمے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ، بی بی نے مقدمہ واپس لیا، گواہیاں نہیں بدلی، جبکہ بی بی کے پاس گواہ تھے۔ بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر سکتی تھی، حضرت ابو ذر کو پیش کر سکتی تھی، جناب کمبر، عمار، مقداد، عورتوں میں بی بی فضہ، اسما، ام الفضل، یہ سب موجود تھے۔ آقا زادی نے گواہیاں نہیں بدلی، مقدمہ واپس لے لیا۔ مقدمہ کیوں واپس لیا؟ جنگ سننا رسول کی بیٹی کی برقعے کے اندر کیسے لڑی ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ ہے، جو کسی مومن کو جھوٹا کہے، مثلا کوئی بندہ کسی سچے مومن کو جھوٹ کی تہمت لگا دے، شریعت کہتی ہے یہ بن گیا ہے فاسق، اس نے مومن کو جھوٹا کہا ہے۔ اب فاسق کی سزا کیا ہے؟ شریعت سے پوچھو۔ فاسق کی سزا یہ ہے کہ فاسق نماز پڑھا نہیں سکتا، پڑھ سکتا ہے، فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا، فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق طلاق میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق کسی بھی شرعی عدالت کا قاضی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے فاسق کی سزائیں۔ اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ بنتا ہے فاسق۔ قرآن ممبر پہ لے آؤ، میں زہرا کی وکالت گھڑے میں منہ دے کے نہیں، لاؤڈ سپیکر پہ کر رہا ہوں، یہاں جان تلی پہ رکھ کے، اور اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں 14 کی وکالت نہ ہو۔ جو کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ فاسق بنتا ہے، اور جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کو جھوٹا کہے شریعت کے مطابق وہ فاسق نہیں، وہ بنتا ہے کافر۔ اور کافر کی سزا یہ ہے، کافر نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے، فاسق کی سزا یہ ہے پڑھ سکتا ہے، کافر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کافر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کی بیٹی نے مقدمہ واپس لیا، گواہیاں نہیں بدلی۔ رسول کی بیٹی نے کہا میں نے گواہیاں نہیں بدلی، تو یہ فیصلہ کر اور طریق کا حصہ بنا تاکہ میں چہرے سے نقاب اتاروں۔ تو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا، علی ہے قرآن، رسول کا القرآن مع علی و علی مال قرآن۔ تو نے حسن کو جھٹلایا، حسن قرآن ہے۔ تو نے حسین کو جھٹلایا، حسین قرآن ہے۔ بی بی نے کہا میں تجھے دربار میں فاسق نہیں کرنے آئی، کافر کرنے
بسم اللہ میں تجھے بسم اللہ یا رسول یا بسم اللہ میں تجھے جو کام نبی نہیں کر سکا اس جملے واہ واہ کرتے رہے 1000 سال پاک سید آپ کو زندگی عطا مخدومہ نے اصل چہرہ بے نقاب کیا سننا مقدمہ سننا میری آقا زادی کا بی بی نے مقدمہ واپس لیا حکیم صاحب مقدمہ واپس لیتے ہی بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کیا بی بی نے کہا یہ مقدمہ واپس ہو گیا فیصلہ کر دیا تو نے فیصلہ نہ فیصلہ نہ بدلنا میں مقدمہ واپس لیتی ہوں وہی کھڑے بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کر دیا بی بی نے کہا تو ہے حاکم میں ایک بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں باپ کا حق دے حکومتیں پریشان ہو گئی دربار میں لڑ رہی ہے محمد کی بیٹی برقعے کے اندر لڑ رہی ہے رسول کی بیٹی رسول کی بیٹی نے کہا حق دے اس نے کہا توجہ اس نے کہا حق میں نے تجھے کہا نہیں میرے پاس حدیث ہے چند قدم چلی آگے چل کے کھڑی ہوئی بی بی نے کہا اب بول کیا کہا تو نے اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا حدیث سنا اس نے کہا تیرے بابا نے کہا تھا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں مخدومہ چادر کے اندر سے بولی بی بی نے کہا تو نے حدیث پڑھی ہے میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں میں قرآن پڑھتی ہوں کون سی آیت بی بی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلْ جَعَلْنَا مَوَالِي تَرَكَ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبُونَ جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس میں رشتہ داروں اولاد کا حصہ ہوتا ہے اس سے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبُونَ جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس کا بیٹے کا حصہ ہوتا ہے اس سے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنُ وَالْأَقْرَبُونَ جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائے اس میں عورت کا حق ہوتا ہے اس سے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتے ہیں وَوَارَثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ ہم نے نبی کو نبی کا وارث بنایا اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا میں پانچویں آیت پڑھ دیتی ہوں قُلْ أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اگر میرا بابا اجر مانگ سکتا ہے میں بابے کا حق کیوں نہیں مانگ سکتی بلوال والو شیعہ ہو سنی ہو تمہیں 14 کی عزت کا واسطہ میں زہرا کا حق بیان کر رہا ہوں حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا بی بی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی 40 آیتیں جب محمد کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھتی حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی حاکم کا جسم کانپنا شروع ہو گیا اس نے کہا زہرا میں حدیث پڑھتا ہوں تو جواب آیت میں کیوں دیتی ہے حدیث کا جواب حدیث میں کیوں نہیں دیتی اتنا جملہ کہنا تھا یا محمد نے چاپ بس میں نے اتنا سننا تھا تو وہی ہے جسے میرے بابے نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے تو نے کہا تھا تو نے کہا تھا تو نے کہا تھا تو نے کہا تھا تجھے میرے بابے نے کہا تھا بسم اللہ تجھے میرے بابے نے کہا تھا میں تجھے حدیث لکھ تو نے کہا تھا قرآن کافی آج میں قرآن پڑھتی ہوں برداشت کیوں نہیں کرتا سن اب قرآن دربار میں کھڑی ہو کے بی بی نے کہا نہ تجھے قرآن کافی ہے نہ تجھے فرمان کافی ہے ہار کے نہیں جیت کی آئی ہے منوا کی آئی ہے جو کام جنگ میں نہیں ہو سکتا تھا منافق کے چہرے سے پردے ہٹا کے آئی ہے زندگی اسے دینی ہے جس سے لی تھی ہر چیز پہ سمجھوتا کر لینا یہ میرے بدے ہاتھ ہیں کل کا ایک دن رہ گیا ہے پھر زندگی آنے دے یا نہ آنے دے یہ میرے بدے ہاتھ ہیں زہرا کے دشمن پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا
مولا فرماتے ہیں جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کرتا ہے ہم 14 اس پہ لعنت کرتے ہیں. جو سوچ کے لعنت کرتا ہے. حسین کا دشمن پر لعنت. آج بھی جو بندہ نیا شیعہ ہو سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو وہ خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوا, وہ خندق پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا, اسے شیعہ کرتا ہے رسول کی بیٹی کا. 13 معصوموں کی محنت ایک طرف, اکیلی زہرا کا دربار جانا ایک طرف. جو بھی بندہ شیعہ ہونا چاہے اسے منواتا ہے صرف حق زہرا. میں نے اکثر نئے شیعہ ہوئے بندوں سے پوچھا کیوں شیعہ ہوئے, وہ کہتے ہیں شیعہ کر گیا ہمیں رسول کی بیٹی کا حق. آج بھی سچ اور جھوٹ کی پہچان ہی حق زہرا سے ہوتی ہے. قبلہ مبلغ اعظم مولا اسماعیل کہا کرتے تھے شیعو اپنے بچوں کو 2 چیزیں رٹا دو, ایک غدیر اور ایک فدق. یہ رٹا دو اپنے بچوں کو, گھر گھر میں مناظر پیدا ہو جائے گا اگر یہ چیزیں اپنے بچوں کو یاد کروا دو گے. مبلغ اعظم قبلہ مولانا اسماعیل صاحب نے کہ پنڈی بھٹیا کے قریب مناظرہ تھا. بسم اللہ جی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ حسینیت, زندہ یزیدیت مردہ یزیدیت. مردہ. بات مقدمت سلوات. اللہم صلی علی محمد. قبلہ مبلغ اعظم پنڈی بھٹیا کے قریب مناظرہ کرنے ہیں. مناظرے کا جج ایک اہل سنت زمیندار تھا, نام اس کا چودھری عاشق تھا. قبلہ مبلغ اعظم بی بی کی حق میں بحث کرتے رہے, مناظرہ ہوتا رہا. دوپہر کا وقت ہوا, طے یہ پایا کہ پہلے نماز ادا کی جائے, نماز کے بعد پھر مناظرہ ہوگا. اس چک کا مولوی جو قبلہ مبلغ اعظم سے مناظرہ کر رہا تھا, نام بھی قبلہ مبلغ اعظم کی کتاب اس کا لکھا ہے, مولانا نور محمد اس کا نام تھا. یہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گیا, اہل سنت جتنے تھے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ جو چودھری عاشق, وہ کتاب اس نے کوئی بھی نہیں پڑھی تھی, لیکن عقل کتابوں کی میراث نہیں ہوتی, دانش مندی جو ہے یہ ڈگریوں سے نہیں ملتی. چودھری عاشق مولوی کے پیچھے نماز